بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مفسدات و مکروہات روزے کا بیان۔ مفسد کی جمع ہے مفسدات، اس کے معنی آتے ہیں توڑ دینے والی چیز، خراب کر کے رکھ دینے والی چیز۔ مکروہات مکروہ کی جمع ہے، مکروہ مکرہ سے ہے، یعنی ایسی چیز جس کا کرنا ناپسند کیا گیا ہو، جس کے کرنے کو برا سمجھا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 53، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلا جان بوجھ کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، یا جس سے محبت ہے اس کا تھوک نگل لیا، جیسے شوہر اپنی بیوی کا یا دوست اپنے دوست کا تھوک نگل لے، خواہ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ جان بوجھ کر شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہو جانا، صحبت کرنا، انٹرکورس کرنا، جبکہ روزہ یاد ہو، کچے چاول، گوشت، گندم یعنی گیہوں کھا لینا، سگریٹ، حقہ، بیڑی وغیرہ پینا، یا مروج طریقے پر مسوار کا استعمال، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ مسئلہ صاف اور واضح ہے۔ روزے کی حالت میں جن چیزوں کا کرنا منع ہے، کھانا پینا، شادی شدہ لوگوں کا اپنی بیوی سے ملنا۔ روزے کی حالت میں ایک مسئلے سے ایک مسئلہ کچھ دن پہلے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مول صاحب بیوی سے بوس و کنار یعنی کس کر سکتے کیا نہیں، کس کر سکتے ہیں، کس کرنے سے روزہ نہیں توڑتا، لیکن کس کرنے کے بعد اپنا آپ ان کا تھوک نکل گئے اور انہوں آپ کا تھوک نکل گئے تو دونوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا۔ نفس کس سے روزہ نہیں توڑتا، کس کرنے کے بعد حد درجے آگے بڑھنے سے اس کے جو نتیجے ہوتے ان نتیجوں سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ قضا اور کفارہ دونوں بھی لازم ہوتے۔ قضا بولے تو رمضان کے ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا ایک روزہ ہوگی، اور کفارہ بولے تو رمضان کے ایک روزے کو گناہ کرتے ہوئے، کرائم کرتے ہوئے، کھانا پینا منع تھا، اس چیز سے ہٹ کر بچ کر وہ چیزیں کھا پی کر روزہ توڑ دیا تو اس کی سزا اللہ کی طرف سے کفارہ لازم ہوتی۔ 60 روزے رکھنا لگاتار یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، دو میں سے کوئی ایک چیز روزے کا کفارہ ہے۔ تو جتنے چیزیں بیان ہوئی، پانی پینا، کھانا کھانا، تھوک نکلنا، خود اپنے تھوک سے نہیں ٹوٹتا، اپنے تھوک سے روزہ، دوسروں کے تھوک سے روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ مان لیے روزے میں تو بھی ٹوٹ جاتا۔ مسوار کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اس سے حقہ، بیڑی سگریٹ، نشے کی جو چیزیں، عادت کی جو چیزیں رہتی ان کے استعمال کرنے سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی تمام صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا۔ مسئلہ نمبر 54، اگر کسی شخص نے بحالت روزہ، روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، پھر اس نے یہ گمان کیا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے افطار کر لیا یعنی وقت سے پہلے کھا پی لیا، تو اب اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، کیونکہ جھوٹ بولا تو ایک گناہ تھا، وہ گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ گناہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ گناہ کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کے پھر کھا لیا، پی لیا، مزے کر لیا، تو گناہ پر گناہ ہو گئے، ڈبل گناہ ہوا۔ ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا جھوٹ بول کے روزہ ٹوٹا سمجھ کے روزہ توڑا۔ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا، جھوٹ سے روزے کا ثواب کم ہوتا، جھوٹ سے روزے کا ثواب کم ہوتا لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں۔ تو جھوٹ بولا، روزہ ٹوٹا بول کے پھر کھا لیا، پی لیا تو ڈبل گناہ کر لیا، اس کی وجہ سے اس پر قضا بھی کفارہ بھی دونوں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 55، اگر رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو صبح صادق کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور اس کے ساتھ پانی بھی آتا ہو تو پانی کو تھوک دیا کرے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ حلق تک اندر ہی ہے، اوپر میں آیا تو تھوکنے کی ضرورت نہیں، حلق کے اندر آ گیا، حلق کے نیچے، حلق کے 3 حصے تھے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، تو اس کے نیچے اوپر میں آیا، خالی آپ کو ڈکار آ رہی، پانی نہیں آ رہا،
تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر پانی منہ تک آیا تو اس کو تھوک دینا, اس کو نگلنا, اگر اس کو نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا. منہ تک یہاں لب تک ہے تو اس سے نہیں ٹوٹتا, منہ تک آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. صبح صادق کے بعد بولے تو فجر کے بعد, دن بھر میں کبھی نہیں. مسئلہ نمبر 56, اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں اپنے لبوں پر ایسی سرخی لگائے یعنی لپسٹک جو جلد تک پانی کے پہنچنے کو مانے ہو تو یہ جائز نہیں, ورنہ جائز ہے. لیکن اگر اس کے منہ میں چلے جانے کا احتمال ہو تو یہ مکروہ ہے. روزے میں ایسی لپسٹک کا استعمال کرنا جو ہونٹوں تک پانی کو پہنچنے سے روک دیتی ہے, بالکل چمڑے کے ٹائپ کے آتے لگا دیتے, کھرچ کے نکال بھی لیتے, پورا چمڑے کی طرح رہتی ہو, چمڑا جو رہتی, تو وہ لگانا کیا ہے, مکروہ ہے, جائز نہیں, کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوتا. وضو سے ہونٹ ظاہر والا حصہ ہے نا, ہونٹ چہرے میں آتے ہیں پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک 1 کان کلو سے, تو ہونٹ یہ چاروں جو حدیں ہیں, یہ 4 سیما, چتر سیما جو ہے چہرے دھونے کی, اس کے درمیان میں ہونٹ ہے. تو اب ہونٹ پہ لپسٹک لگا لی تو روزہ وضو صحیح نہیں ہوتا, نماز بھی صحیح نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے اس کو ایسا کرنا کیا ہے, مکروہ ہے, لگانا جائز نہیں. لگا لی تو روزہ ہو جاتا, لگا لی تو روزہ ہو جاتا, لیکن ایک مکروہ کام کے ساتھ. اب اس سچویشن میں وضو کرے تو وضو نہیں ہوتا. آج کل بچوں میں بھی چل رہا ہے ٹرینڈ. مسئلہ نمبر 57, اگر کوئی شخص بحالت روزہ انیما کروائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, اس روزے کی قضا لازم ہوگی, کفارہ نہیں. انیما جن لوگوں کو آپریشن وغیرہ ہوتا یا مختلف بیماریوں سے دوچار ہوتے, ان لوگوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے پیچھے والے حصے سے, پاخانے کی جگہ سے, دواخانے میں ایک پانی کا فوارہ رہتا, ڈاکٹروں کی ٹیم رہتی, پھر جسم کا پورا نچلا حصہ. بعض لوگ ایسے بے پن کی زندگی گزارتے. مسلمان مرد کے لیے, عورت کے لیے جائز نہیں کہ 40 دن سے زیادہ اپنے بغل کے, اپنے زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے. 40 دن کے اندر کمپلسری کاٹنا کہ تو کبیرہ گناہ ہوتا. کیا ہوتا, بے پن کی زندگی سال سال گزرتے, ویسی طرح پورے جنگلوں کے جنگل بچ جاتے, اللہ حفاظت کرے. تو وہاں پہ سب صاف کرنا, ڈاکٹر لوگ پریشان ہو کے انیما کراتے, اس کو انوما بھی بولتے, انیما بھی بولتے. وہ کرانے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا. اب چونکہ ہاسپٹل کو جانا ایک عذر ہے, مجبوری ہے, بیماری, تو ویسی صورت حال میں روزے کی قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو یہ میں لے کر سوال کر سکتے جی. مولانا, ہم عشاء کی یا ظہر کی 4 رکعت سنت یا 4 رکعت سنت پڑھ رہے, اس کے اندر ہم 3 رکعت میں سلام پھیر لیے جی, تو اب 34 رکعت تو نہیں ہوتی ہماری جی. جب کیسا کرنا ہم؟ عشاء کی, ظہر کی, عصر کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھنے کے بعد 3 پر سلام پھیرے. اس سے پہلے مسئلہ فرض نماز کے متعلق کوئی پوچھے تھے یا سنت کے متعلق کی تھا, تو سلام پھیرنے کے بعد جب تک آپ کوئی ایسا کام یا ایسا عمل نہیں کرے کہ جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, قبلے کی طرف سے سینہ پھیر لیا, کسی سے بات کر لیا, فون نکال کے کسی کے میسج کا جواب دے لیا, کوئی نوٹیفیکیشن آئی تھی اس کو دیکھ لیا, تو یہ ساری چیزیں ایسی جس سے کیا ہو جاتی, نماز ٹوٹ جاتی, تو وہ سنت پھر سے پڑھ لے. اگر جماعت کو ٹائم باقی ہے, ٹائم گزر گیا, تو ظہر کی سنت کو ظہر کے بعد گنجائش ہے, عصر کی سنت کو عصر کے بعد گنجائش نہیں. اگر ٹائم ہے تو اسی وقت پڑھ لے, ٹائم نہیں تو چھوڑ دے, استغفار کرے. اور اگر کوئی ایسا عمل کرا ہی نہیں جس سے نماز ٹوٹ گئی, سلام کرا ویسے بیٹھے ہوا ہے, قبلے کی طرف ایک رخ ہے, کھڑے ہو کے 1 رکعت پوری کر لے, سجدے سو کر کے نماز پوری, نماز ہو جائے. ٹھیک ہے جی. کچھ دن پہلے نبی کھول کے ایک مسئلہ پوچھے تھے. وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ روزے کی حالت میں کوئی دھن کا کام کر رہا, اس سے دھن منہ میں جاری, دھن ناک میں جاری, اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ دھن کھانے یا پینے کی چیز نہیں. روزے کی حالت میں منہ میں یا پیٹ میں, ناک سے, کان سے, پیشاب پاخانے کی جگہ سے کھانے پینے کی کوئی چیز یا دوا کی کوئی چیز پیٹ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
اب دھل جو ہے کھانے پینے کی چیز ہے نہ دوا کی چیز ہے، اس لیے اسے رونا نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو دھل سے بچانے کے لیے رمضان میں نہیں عام دنوں میں بھی ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. جی پیچھے سے کسی کا کچھ سوال ہے؟ میں پیچھے کسی سسٹمیٹک ہے جی ہاتھ میں پکڑ کے پوچھے گئے. جی تراویح کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت چھوٹنے کے بعد دوسری رکعت میں جڑنے کے بعد پھر ایک رکعت اپناپن پڑھ سکتے تو نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ جی آپ کا مسئلہ اس سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا، نماز تراویح میں پیچھے سے آنے والے کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں کیا دوسری رکعت ہم خود سے کرنا چاہیے؟ نماز کون سی بھی ہو، کسی بھی امام کے پیچھے ہو، نماز کون سی بھی ہو کسی بھی امام کے پیچھے ہو، ہماری جو رکعت چھوٹ جائے تو اس حالت میں ہم لوگوں کو مدرک بولتے ہیں، مسبوق بولتے ہیں. ہمارے کو سبقت کی گئی اور نماز کو پڑھنے والے شمار ہو گئے. مدرک اور مسبوق کو اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لینا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کو یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ہم لیٹ آنے کی وجہ سے عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، لیٹ آنے کی وجہ سے عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، تو ہم امام صاحب تراویح پڑھا رہے ان کے لیے گمان میں بھاگتے آ کے تراویح میں شامل ہو جاتے تو تراویح نہیں ہوتی، کیونکہ نماز تراویح تابع ہے نماز عشاء کے. جب تک آپ نماز عشاء خود سے لے پڑھ کر امام کے تابع نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ کی تراویح نہیں ہوگی. آپ کی 2 چھٹی چھوٹنے دو، 4 چھٹی چھوٹنے دو، 6 چھٹی چھوٹنے دو، امام کی پوری 20 ہونے کے بعد آپ کی چھٹی ہوئی پوری کرو. البتہ امام کو ایک رکعت میں آپ پائے تو ایک امام کے ساتھ پڑھ لی، دوسری جو ہے امام کھڑا ہو گیا تو آپ دوسری پوری کر کے امام کے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے جی. حضرت یہ کل جو مسئلہ پوچھے تھے واجد میں منی کے بارے میں، تو منی کتنے قسمیں ذرا بتاؤ. سمجھا؟ منی کے بارے میں ہاں کتنے قسمیں ہیں وہ بتاؤ. منی کی منی ودی خزی بولے نا، اس سے طہارت ٹوٹتی ہے. 7 ہیں، پھر مختلف فقہاء کے اقوال ہیں. تو منی چاہے کون سی بھی قسم میں ہو، البتہ منی سے پہلے کا ایک درجہ رہتا اس کو بولتے ہیں مزی، اس کو بولتے ہیں مزی. انسان جوش اور جذبے کی حالت میں جب رہتا ہے تو ویسی صورت میں انسان کی مرد کی شرمگاہ بالکل انتشار کی حالت میں سخت ہو جاتی، پھر اس کے بعد لائٹ چکٹ ٹائپ ٹائپ پانی نکلتا، لائٹ اسپم ریلیز نہیں ہوتا، اسپم ریلیز نہیں ہوتا، اس سے پہلے چکٹ پانی آتا، وہ چکٹ پانی کو مزید ہوتی، وہ چکٹ پانی کو مزید ہوتی. مزید کے نکلنے سے طہارت نہیں ٹوٹتی، وضو ٹوٹتا ہے. مزید کے نکلنے سے طہارت نہیں ٹوٹتی، وضو ٹوٹتا ہے. بعض نوجوان غلط عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کو ایک مصیبت ان کی شادی سے پہلے شروع ہو جاتی، وہ یہ ہوتی کہ پیشاب کے بعد بھی پیشاب نہیں آتا لیکن چکن پانے آتا، اس کو بولتے ودی. مودی کا مادہ ودی ہے، مودی ودی سے بنا، عربی زبان کا لفظ ہے مودی. کس سے بنا مودی؟ ودی سے. تو جو پانی پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے ٹپکتے نوجوانوں غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط عادتوں کی وجہ سے جلن ہوتی شرمگاہ میں، جلن ہونے کے بعد قطرے نکلتے، چکن قطرے رہتے، تو اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی، اس سے وضو ٹوٹتا، اسے ودی کہتے ہیں. مزی الگ ہے، ودی الگ ہے، منی الگ ہے. مزی جو ہے جوش جذبے میں مزے لینے کی حالت میں منی سے پہلے نکلنے والا پانی مزی. اب پورا فارغ ہونے کے بعد، ڈسچارج ہونے کے بعد بالکل گاڑا چکن جو پانی نکلتا جوش جذبے کی حالت میں شرمگاہ کی حرکت انتشار کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ منی. اور پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے ٹپکتے وہ ودی. اور 7 قسمیں الگ ہیں، 21 قسمیں الگ ہیں، وہ الگ الگ ہیں، وہ انسانوں کی حالات پر ہوتی ہے. تو فقہاء کے مختلف اقوال ہیں. جی اور کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین